بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت الفردوس کا مکین حابثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ غزوہ بدر کے شہداء میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہاد کا اعلان کیا تو حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی مگر اپنے اکلوتے بیٹے سے لازوال محبت کرتی تھی۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے اب تم بڑے ہو چکے ہو، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی کر دوں، تمہاری اولاد ہو، میں ان سے دل بہلاؤں، ان سے کھیلوں۔ مگر بیٹے نے کہا، اماں جان آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان مجھے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائے۔ والدہ کہنے لگی، بیٹے مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہو پائے گی، تم میرے ہی پاس رہو۔ ادھر حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ اماں جان خوشی سے اجازت دے دیں۔ بیٹے کا اصرار حد سے بڑھا تو بوڑھی والدہ نے کہا، بیٹے ٹھیک ہے تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر والدہ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، تلوار اس کے گلے میں لٹکائی، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے میدان جہاد کی جانب روانہ کر دیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ادھر قریش بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وارد ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان حبان بن ارکا رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملا دے اور دشمن کا کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب پھٹکنے نہ پائے۔ یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے حارثہ رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے کنویں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا۔ اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت پر مامور انصاری صحابی نے سمجھا کہ دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے، نعوذ باللہ، اسلام کا دشمن ہمارے کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے تیر چلایا جو سیدھا حارثہ رضی اللہ عنہ کے حلق میں جا لگا۔ حبان بن ارکا رضی اللہ عنہ اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں نے تو اسے دشمن کا آدمی سمجھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ فتح کے بعد جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے مجاہدین کا وارحانہ استقبال کیا۔ انہیں استقبال کرنے والوں میں حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی شامل تھی۔ بیٹے کی تلاش میں آپ نے ایک صحابی کو روک کر اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ صحابی نے کہا، تم پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ رضی اللہ عنہ نے خبر سن کر سوچا، بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں اور میرا بیٹا جنتی، اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ، میرا بیٹا میری سفارش کرے گا۔ بے اختیار کہنے لگی، میرا بیٹا شہید ہے، مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ صحابی نے جواب دیا۔ پوچھا کیوں؟ کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہا نہیں تو۔ پوچھا کیا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟ کہا نہیں۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا اپنے دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا؟ میرا بیٹا حارثہ کدھر ہے؟ وہ غم اور مصیبت میں مبتلا سوار پر سوار کی جا رہی تھی۔ صحابی نے کہا کہ دراصل تمہارا بیٹا معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا۔
اور اس کو مارنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے مارکے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اماں نے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے؟ صحابی نے کہا وہ شہید تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت نصیب کر دے۔ اس بوڑھی اماں نے جب سارا قصہ سنا تو مضطرب اور بے چین ہو کر پوچھا کہ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا کہ وہ دیکھو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ غم و الم کا پہاڑ آ پڑا کہ جوان نکلوٹا بیٹا شہید نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں تو رک گئے۔ اماں پاس آئیں تو پوچھا کون؟ کہا ام حارثہ۔ فرمایا ام حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے رسول، مجھے بتائیں قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے؟ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر شکر کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں تو پھر مجھے اجازت دیں میں اس کا ماتم کروں، خوب روؤں، اتنا روؤں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کی اپنے بیٹے سے محبت اور عز و انکسار دیکھا تو فرمایا ام حارثہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی کی محبت میں دیوانی ہوئی ہو؟ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو؟ رب العزت نے اس کو بہت ساری جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ بوڑھی عورت نے یہ سنا تو چہرے پر تازگی آ گئی اور آنسو رک گئے۔ کہنے لگی میں شہید کی ماں بن گئی، میری بیٹی کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی۔ میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، نہ مارے غنی بن مسعود، نہ دنیا کی ستائش اور نہ صلہ، یہاں تو رب تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی چاہت اور اس کی محبت میں ہے۔ احادیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، فی امان اللہ۔